ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شائستہ، ادریس اور سلمان نے تو ظلم کی انتہا ہی کر دی ہے۔ عروج اور مہرین کی جائیداد اور کاروبار پر تو ناجائز قبضہ کیا ہی ہوا ہے، اب ان سے عریج کو بھی چھین لیں گے تاکہ انہیں مزید تکلیف پہنچائی جا سکے۔ شائستہ ہی سلمان کو بھڑکائے گی کہ ہمیں عریج کو یہیں پر رکھنا چاہیے کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، اور کہے گی کہ میں عروج کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور تکلیف دینا چاہتی ہوں، اور تکلیف تو سلمان بھی اسے دینا چاہتا ہے کیونکہ اسے وہ تھپڑ بھولتا ہی نہیں جو عروج نے اس کے منہ پر مارا تھا، اور اسی وجہ سے وہ شائستہ کی باتوں میں آ کر عریج کو وہاں سے لے تو آئے گا، لیکن اس کے بعد وہ خود بھی یہ بات نوٹ کرے گا کہ اس کی بیٹی کتنی اگنور ہو رہی ہے۔ اس کی ماں تو سارا دن کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھی رہے گی تاکہ عریج کی رونے کی آواز اس کے کانوں تک ہی نہ پہنچ سکے، اور جیسے ہی سلمان آفس سے آئے گا تو عریج اس کے حوالے کر دے گی کہ بھائی میں نے تو بہت سنبھالا، تمہاری بیٹی ہے اب تم سنبھالو، جبکہ سلمان اس کے ساتھ اس بات پہ لڑائی کرے گا کہ آپ نے ہی کہا تھا عریج کو لانے کے لیے تو اب اسے سنبھالیں بھی، لیکن شائستہ کہے گی کہ مجھ سے اس عمر میں بچے نہیں سنبھالے جاتے، اور ادریس سے بھی شکایت کرے گی کہ بھائی میں تو عریج سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ ادریس کہے گا کہ تم خود ہی تو اسے لانا چاہتی تھی، جس پر شائستہ کہے گی کہ وہ تو میں صرف عروج کو اور مہرین کو تکلیف دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ یہاں آئے گی تو میں دوہری تکلیف میں چلی جاؤں گی۔ سلمان اپنے دوست کے ساتھ اپنی تمام پرابلمز شیئر بھی کرے گا تو اس کا دوست اسے سمجھائے گا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کیونکہ عروج بھابھی بہت اچھی عورت ہے اور تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو سلمان اپنی دوست کی کوئی بات نہیں سن رہا، لیکن شاید کچھ وقت گزر جانے کے بعد اور اپنی ماں کی عریج کے لیے سنگ دلی دیکھنے کے بعد اسے بھی احساس ہو کہ عریج کے لیے عروج کا اس کی زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے، لیکن دوسری طرف تو شائستہ کچھ اور ہی پلاننگ کر رہی ہے۔ وہ ابھی تک عروج کی جان کے در پہ ہے اور اسے قتل کروانا چاہتی ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گی شائستہ کے سر پہ یہ تلوار تو لٹکی ہی رہے گی کہ کسی بھی وقت عروج اپنی جائیداد واپس لینے کے لیے ان پر مقدمہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کا حق رکھتی ہے۔ لیکن اگر عروج کو مروا دیا جائے تو یہ ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف عروج کی تو یہ کوشش ہے کہ اسے ایک دفعہ پھر سے سلمان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کو ابھی تک یہی غلط فہمی ہے کہ دل میں تو سلمان مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف شائستہ اور ادریس کی باتوں میں آ کر اس نے عروج کے ساتھ اور مہرین کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ کیا ہے، اور عروج کا خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر سے وہ سلمان کی زندگی میں چلی جائے تو اس کی محبت جیت سکتی ہے، اور یہ سب وہ عریج کے لیے بھی کرنا چاہتی ہے کیونکہ عریج سے دوری تو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی مہرین سے۔ وہ دونوں قانونی کارروائی کر کے بھی عریج کو اور اپنے گھر اور کاروبار کو واپس لے سکتے ہیں، لیکن ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لی جائے اور یہ معاملات اسی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم مقدمہ کریں گے طلاق کا، عریج کو واپس لینے کا یا پھر جائیداد اپنی واپس لینے کا، تو سلمان کے دل میں عروج کے لیے نفرت مزید بڑھ سکتی ہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ سلمان ایک ضدی اور شدت پسند آدمی ہے تو وہ اس نفرت میں کچھ مزید برا بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ماسٹر صاحب جائیں گے سلمان کے آفس تاکہ اسے سمجھا سکیں اور اسے وہ ساری محبت یاد دلا سکیں جو سلمان کے دل میں تھی جب اس نے عروج سے شادی کرنی تھی۔ لیکن سلمان تو ماسٹر صاحب کو اتنی سی بھی عزت نہیں دیتا کہ آفس میں بلا کر ان سے بات کر سکے، بلکہ اپنی سیکرٹری سے کہتا ہے کہ اسے باہر ویٹنگ میں بٹھائے رکھو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماسٹر صاحب جب سلمان سے ملیں گے اور اس سے بات کریں گے تو سلمان کا دماغ کلیئر کر سکیں گے، یا سلمان کے دماغ اور آنکھوں پر اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی ابھی بھی بندھی رہے گی۔ یہ سب ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ڈرامہ کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔